أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین عزیز وقار، بزرگان دین، بالخصوص حضرات علماء اکرام، سالانہ سیرت امام الانبیاء و دفاع صحابہ کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر محترم ندیم یعقوب صاحب، قاری محمد اسد عرفان صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے. مجھ سے قبل مجاہد اسلام علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بلبل انگیز خطاب آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکا ہے. ماہ ربیع الاول ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے دنیا بھر میں محافلوں، مجالس میں، تقریبات میں، مختلف زبانوں میں، مختلف نسلوں، مختلف قوموں اور قبیلوں میں بٹے ہوئے مسلمان اپنے اپنے انداز سے حضور علیہ السلام کے ساتھ اظہار و محبت کا ایک رشتہ قائم رکھے ہوئے ہیں. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک ایسا دور ہے جس کے اندر دنیا کے مسلمانوں کو مختلف زنجیروں میں باندھ دیا گیا، اور زنجیروں میں باندھنے کے بعد دنیا کے ظالموں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ آپ زنجیر توڑوا نہیں سکتے، آپ صرف رو سکتے ہیں. اور ان زنجیروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں آج 1.5 ارب سے زائد مسلمان موجود ہیں، لیکن قبلہ اول بیت المقدس یہودیوں کے تسلط میں ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ اسلام میں اس سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ اس سے پہلے نہیں ہوا کہ فرانس کے اندر سرکاری طور پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ایسا غلیظ حملہ کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے خاکے بنا کر سرکاری عمارتوں کے باہر لگا دیے گئے. دنیا بھر کے مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ اپنے اپنے علاقوں میں، آپ اپنے اپنے مکانوں میں، اپنے اپنے شہروں میں اس پر آواز احتجاج اگر بلند کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن آپ دنیا کے اندر موجود ان زنجیروں کو پامال کر کے اگر اپنے نبی کی عزت کی بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو موجودہ دور کا نظام اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے ماحول کے اندر ایک طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کا رشتہ ہے، اور دوسری طرف دنیا کی ڈالی گئی وہ زنجیریں جس کے اندر صرف مسلمان نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کو جکڑا جا چکا ہے. واقعات رونما ہونا شروع ہوتے ہیں، اور وہ واقعات کیا ہیں؟ چند دن پہلے آپ نے دیکھا فرانس کے اندر ایک نوجوان جو اپنے کیمرے سے اپنی ویڈیو خود بناتا ہے اور بنا کر یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری پیغام ہو، اور وہ کہتا ہے میں پردیس میں روٹی کمانے کے لیے آیا تھا، میرا یہاں پر آنے کا مقصد اپنے بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا پیٹ پالنا تھا. لیکن اس ویڈیو میسج میں وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ روٹی پیچھے رہ گئی، وہ کنبہ قبیلہ اور خاندان پیچھے رہ گیا. میں نے اس ملک میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس بدبخت نے میرے نبی کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے،
میں صبح جاؤں گا اور اس کا کام تمام کروں گا۔ وہ 9 عمر صبح نکلتا ہے، ایک بڑا دھاری دار آلہ اس نے خریدا اور ٹوکے کے وار کیے۔ گستاخ تو ہسپتال میں ہے، یہ عاشق رسول گرفتار ہو چکا۔ کہا کہ جناب کہ پاکستان کے اندر تشدد ہے، پاکستان کے اندر ملاؤں نے تشدد بڑھ دیا، جس کے نتیجے میں فرانس کے اندر یہ نوجوان کمائی کے لیے آیا اور اس نے اشتعال میں آنے کے بعد دھاری دار آلے سے وار کیا اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے اس کو نہیں کہا کہ بدبخت تو نے حضور کی شان میں گستاخی کی جسارت کیوں کی۔ کسی نے اس کو نہیں کہا کہ لعین ملعون بےمان تو نے کملی والے آقا کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کیوں کیا۔ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ بچہ اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا، وہ کرے تو آزادی کے اظہار رائے اور یہ کرے تو اس کو موجودہ دنیا کا نظام اجازت نہیں دیتا۔ چند دن گزرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ چیچنیا سے تعلق رکھنے والے ایک سرفروش نے گستاخی رسول کا کام تمام کر دیا۔ چیچنیا کے مسلمانوں نے جب غیرت ایمانی دکھائی تو فرانس کے رہنے والے سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ علاقائی نہیں، یہ پاک پیغمبر کی محبت چیچنیا میں ہو تب بھی اپنا اثر دکھاتی ہے، پاکستان میں ہو تب بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ یہ میرے نبی کی محبت عامر چیمہ کی شکل میں ہو تب بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ یہ میرے نبی کی محبت غازی المسلمین کی شکل میں ہو تب بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ یہ میرے نبی کی محبت ممتاز قادری کی شکل میں ہو تب بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ یہ میرے نبی کی محبت قاضی فیصل کی شکل میں ہو تب بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ یہ میرے نبی کی محبت حق نواز کی شکل میں ہو تب بھی اپنا کام دکھاتی ہے۔ دیکھنے والا دیکھنے لگا اور پابندیاں لگانے والا سختیاں کرنے لگا اور کیا کہتا ہے، میں گستاخ کو نہیں روک سکتا، میں گستاخ کی زبان کو لگام نہیں ڈال سکتا، چونکہ اس کو آزادی اظہار رائے موجودہ نظام دیتا ہے۔ میں نے کبھی باتیں طے ہو گئی، ایک طرف میرا نظام ہے، دوسری طرف میرا ایمان ہے۔ ایک طرف میرا نظام یہ کہتا ہے میرا ہاتھ نہیں اٹھے گا، دوسری طرف میرا ایمان کہتا ہے میں بیوی بچے قربان کر سکتا ہوں، کملی والے کی محبت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ایک طرف میرا نظام کہتا ہے گستاخوں کو کھلی عام چھٹی دی جائے، ایک طرف میرا ایمان کہتا ہے جان جائے تو جائے، مصطفیٰ کے گستاخ کے لیے رعایت نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے نظام کو سامنے لاؤ، ہم اپنے ایمان کو سامنے لائیں گے، پتہ چل جائے گا چیز ایمان کی ہوتی ہے، نظام کہتے ہیں جناب دنیا کا نظام ہے، آزادی اظہار رائے سے روکا نہیں جا سکتا۔ تو میں نے کہا تم لوگ ہو کون؟ کہتے ہم تہذیبی یافتہ لوگ ہیں، ہم سے بڑی مہذب قوم دنیا میں کوئی نہیں، ہم نے دنیا کو جینے کے رنگ بتائے، ہم نے دنیا کو جینے کے ڈھنگ بتائے اور انقلاب فرانس سے شروع ہو کر اپنا اثر دنیا کو بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ اوے فرانسیوں، کس روشن ماضی کی بات کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ اس وقت تم کہاں تھے جب بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا؟ انقلاب فرانس کی مثالیں دینے والوں بتاؤ اس وقت تم کہاں تھے جب بیوہ ہو جانے والی کو جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا؟ عورت کی آزادی کی بات کرنے والوں اس وقت تم کہاں تھے جب بیٹیوں کو جائیداد سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا؟ اس وقت تم کہاں تھے جب باپ کے مال کو بانٹنے کے لیے اولاد بیٹھتی تو وہ باپ کی منقوہ بیویوں کو بھی باپ کا مال سمجھ کے بانٹ دیا کرتے تھے؟ آج تم اپنے انقلاب کی باتیں کرتے ہو اور گستاخی اس نبی کو کرتے ہو
جس نے زندہ درگور ہونے والے کو اتنا اونچا کیا اور فرما دیا جو 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے مناسب جگہ پر رشتہ کر دے وہ جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ہوگا۔ اپنے روشن ماضی کو بتانا چھوڑو، ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں جس نے زندہ دفن ہونے والے کو اونچا کیا، جس نے بیوہ اور طلاق یافتہ عورت کو نہ صرف یہ کہ خود سہارا بنے بلکہ ان کے سہارا بننے والے کے لیے میرے نبی نے یہ خوشخبری دی کہ قیامت کے دن وہ بندہ جو بے سہارا عورت کا سہارا بنے وہ مجھ محمد کے ساتھ 2 انگلیوں جتنا قریب ہوگا۔ نظام کہتا ہے نہیں، ہمارا نظام یہ ہے آپ ہمسائے کا ٹیپ اونچی آواز سے چلتا ہو تو بند کروا سکتے ہیں، آپ اس ملک کے اندر کالے کو کالا نہ کہیں، اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، آپ چھوٹے قد والے کو ٹھگنا نہ کہیں، اس کے جناب دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ لعنت ہو تمہارے نظام پر جہاں ہمسائے کا دل نہ دکھے، جہاں پہ کسی کو کالا کہنے سے اس کا دل نہ دکھے، جہاں پہ کسی کو ٹھگنا کہنے سے اس کا دل نہ دکھے۔ محمد کے خاکے شائع کر کے دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے تم نے دلوں کو سخت ہمسائے کا دل نہ دکھے، یہ ہماری روشن تہذیب ہے۔ 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو تم نے پارا کر دیا اور کہتے ہیں آزادی اظہار رائے، اور یہ آزادی اظہار رائے کا نام، یہ آزادی اظہار رائے کہاں پر ہے؟ یہ آزادی اظہار رائے ان لوگوں میں ہے جو مغرب زدہ لوگ ہیں، اور ہمارے ماحول معاشرے میں وہی آزادی اظہار رائے عبادت کے نام پر بیچی جا رہی ہے، وہی پھکی عبادت کے نام پر بیچی جا رہی ہے، وہی دوائی جس کے اوپر لیبل فرانس میں آزادی اظہار رائے کا لگتا ہے، یہاں پر اس کے اوپر لیبل عبادت کا لگتا ہے، اور عبادت کے بھیس میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں جناب ابو بکر پہ بکواس کرنا میرا مذہبی حق ہے، کہتے ہیں عمر پہ بکواس کرنا میرا مذہبی حق ہے، عثمان پہ بکواس کرنا میرا مذہبی حق ہے، معاویہ پہ بکواس کرنا میرا مذہبی حق ہے، کہتے ہیں عائشہ پہ بکواس کرنا میرے مذہب کا جزو لا ینفک ہے، میرے مذہب کی ایسی ضروری چیز ہے جس سے میں اس کو جدا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تو نے فرانس کی بات کو آزادی اظہار رائے کا لیبل لگانے کی بجائے اسی شرارت کو تو نے عبادت کا نام دے دیا، اسی شرارت کو تو نے عبادت کا نام دے کر پاکستان میں اور دنیا کے دیگر اسلامی ممالک میں میرے نبی کے یاروں پر بکواسات کا دروازہ کھولنے کے لیے عبادت کا نام دیا۔ یہ آج سے نہیں، پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے علاقہ میں ایک جگہ پر سٹیج لگا اور سٹیج لگا کر ساری رات ابو بکر صدیق پر بکواس کی جاتی رہی، فاروق اعظم کو گالیاں دی جاتی رہی، پاس میں عبد الشکور لکھنوی کا گھر تھا، عبد الشکور لکھنوی ساری رات روتے رہے، صبح اٹھے وکیل کے پاس گئے، اس کو کہا میرا کلیجہ پھٹتا ہے، رات میرے گھر کے قریب ساری رات اسٹیج لگا کر ابو بکر عمر کے کردار کشی کی گئی، ابو بکر عمر کی عزت و ناموس پر حملے کیے گئے۔ وکیل نے کہا چاہتے کیا؟ کہا قانونی چارہ نہیں چاہتے، پاکستان والوں ابھی پاکستان بنا بھی نہیں تھا، عبد الشکور لکھنوی نے عدالت میں جا کے بتا دیا آل و سنت پاکستان بننے کے بعد نہیں، بننے سے پہلے بھی پورا پرامن تھے یا نہیں تھے یا نہیں تھے؟ دروازہ عدالت کا کھٹکھٹایا اور جج انگریز جب پہنچے، گستاخوں کا وکیل آیا تو کہنے لگا کہ ہمارے مذہب پہ ابو بکر و عمر پہ بکواس کرنا ہماری عبادت ہے، لہذا اس ملک کے اندر کسی کو عبادت سے نہیں روکا جا سکتا، ہم اپنی عبادت کریں گے، اس پہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ جس طرح حج کیا جاتا ہے، عمرہ اور نماز پڑھی جاتی ہے، ہماری بھی عبادت ہے، ہم اس کو کریں گے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ وکیل نے کہا مجھے 15 دن کی تاریخ دے، یہ 15 دن کی تاریخ لے کے واپس آئے، عبد الشکور لکھنوی سے کہا جناب
انہوں نے انگریز جج کو کہا ہے کہ یہ ہماری مذہبی آزادی ہے، یہ ہماری عبادت ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ عبدالشکور لکھنوی نے کہا میں تمہیں پاک پیغمبر کا فرمان بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کرو، اور جو صحابی کو گالی دے اس کو کوڑے لگاؤ۔ چنانچہ وہ حدیث سننے کے بعد وکیل نے کہا مولانا مطمئن ہو جائے گی، جج سے بات کرنا میری ذمہ داری ہے۔ 15 دن کے بعد جب دوبارہ عدالت لگی، جج نے پوچھا ہاں جی، وہ تو کہتے ہیں عبادت، اور عبادت سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ وکیل نے حدیث دکھائی پاک پیغمبر کی اور جواب دے کے کہا جج صاحب بات اتنی ہے، اس کی نظر میں صحابہ کو گالی دینا عبادت ہے، اور جو گالی دے اس بندے کی مرمت کرنا میرے مذہب میں عبادت ہے۔ اس کو کہو یہ اپنا کام کرے، میں اپنا کام کرتا ہوں، یہ اپنی عبادت کو آگے بڑھائے، میں اپنی عبادت کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو گستاخ کے وکیل نے کہا نا جی نا، ہم یہ عبادت کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی، جب کوڑوں کی وجہ سے کوئی عبادت سے پیچھے ہٹ جائے وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ شرارت ہوتی ہے۔ آؤ نا ذرا، میں صدیق کی صداقت کی بات کرتا ہوں، عبادت سمجھ کے کرتا ہوں، فاروق کی عدالت کی بات کرتا ہوں، عبادت سمجھ کے کرتا ہوں۔ بناؤ قانون، اگر کوئی یہ کہے تو صدیق کی صداقت کی بات کرے گا تختے دار پہ چڑھا دیا جائے گا، چڑھاؤ تختے دار پر، تب بھی صدیق کے نعرے لگائیں گے، چڑھاؤ تختے دار پر، فاروق کے نعرے لگائیں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ نبی کے صحابہ کی عزت سے روکنے کے لیے گولی چلے تب بھی ترانے پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ ترانے پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ صدیق کی صداقت عبادت ہے، صدیق کی صداقت بولو، صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کا حیا، علی کی شجاعت، معاویہ کی سیاست، عائشہ کی عفت، عبادت ہے یا نہیں؟ گولی چلے تب بھی، ہتھ کھڑی آئے تب بھی، صدیق کے ترانے تختے دار پہ پہنچے تب بھی۔ 28 فروری تھی، صبح کے 4 بجے تھے، میاں والی کی جیل تھی۔ ایک شخص کو کال کوٹھڑی سے نکالا اور اس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، اور اس کا نام غازی حق نواز تھا۔ باہر نکلا، پولیس والے نے پکڑا، انہوں نے کہا ہٹو مجھے مت پکڑو، صرف بتاؤ تختہ دار کدھر ہے، صرف بتاؤ آقا سے ملاقات کا دروازہ کدھر ہے۔ تختہ دار پہ پہنچا، بندے کو چوم کے گلے میں پہنا، زبان حال سے کہا اماں جان تیری ناموس اور یہ جان، ہم نے اس عبادت کو زبانی نہیں کیا، ہم نے اس عبادت کو یتیمی کاٹ کے کیا ہے، ہم نے اس کو زبانی نہیں کیا، ہم نے سینے پہ گولی کاٹ کے کیا ہے، ہم نے اس عبادت کو زبانی نہیں کیا، 4 سگے بھائیوں کے جنازے اٹھا کے کیا ہے، ہم نے اس عبادت کو زبانی مناروں تک نہیں کیا، تختے دار پہ چڑھ کے کیا ہے، ہزاروں جنازے اٹھا کے کیا ہے، کال کاکڑیوں میں کیا ہے، اور آج بھی ایمان یہی ہے، آج بھی ارادہ یہی ہے، جب تک جان میں جان ہے، صدیق کے گستاخ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، فاروق کے گستاخ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، شاہ بھی صدیق کے ساتھ ہے، وہاں بھی صدیق کے ساتھ ہو، بولو ساتھ ہو۔ میں اپنے گناہ واسطے سے نہیں بلایا، میں اپنے گناہ واسطے سے نہیں بلایا، میں تو نبی کے کرانے واسطے بلایا۔ حق نواز کی قوم کی سپرا، حق نواز سپرا برادری کو بلاتا تو سپرا آ جاتے، حق نواز پنجابی تھا، پنجاب کے لیے بلاتا تو پنجابی آتے، حق نواز نے عائشہ کے لیے بلایا،
تو جو بلوچ عائشہ کا بیٹا ہو لبیک کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ سندھی کہتا نہیں کہتا؟ چکوال کہتا نہیں کہتا؟ ساری دنیا کہتی ہے حق نواز یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایمان کا مسئلہ صحابہ ہے یا نہیں؟ صحابہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ چکوال والوں غیرت مند لوگوں، اور اللہ کا شکر ہے بغیرتوں میں کبھی میں کھڑا بھی نہیں ہوا۔ غیرت مند لوگ ہیں آپ، بغیرتوں کو مخاطب کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، شوق بھی نہیں ہے، اور رب جب تک رکھے غیرتیوں میں رکھے، بغیرتوں میں نہ رکھے۔ بات اتنی ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس سے پہلے مر جاتا تو بہتر تھا کہ میرے کان یہ سنتے کہ اسلام آباد میں میرے نبی کے ابو بکر کو کافر کہا گیا۔ اس سے پہلے مر جاتا تو بہتر تھا کہ میرے نبی کے حرم پر بکواس کی گئی۔ اس سے پہلے زندگی نہ رہتی تو اچھا تھا۔ کراچی کی شاہراہوں پر وہ معاویہ جس کو میرے نبی نے کہا اللہ اس کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، وہ عائشہ، میرے نبی نے فرمایا عائشہ مجھ پہ موت آسان ہو گئی جب مجھے یہ پتا چلا جنت میں تم میری بیوی ہے۔ وہ عائشہ کہ آج بھی عمرہ کرنے والا عمرہ پہ جائے تو روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو چار باتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ پہلی بات نبی ادھر ہے، دوسری بات ابو بکر ادھر ہے، تیسری بات عمر ادھر ہے، اور چوتھی بات حجرہ عائشہ کا ہے۔ وہ عائشہ سر میرے نبی کا عائشہ کی گود میں، اور مسواک چبا کے میرے نبی کو عائشہ دے۔ وہ عائشہ جس نے آدھا دین امت کو پہنچایا۔ بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، قیامت میں اگر ابو بکر نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ میرے پر میری بیٹی کی عزت پہ حملے ہو رہے تھے، یہ بریلوی دیوبندی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، یا رسول اللہ مسلح آپ نے مجھے دیا تھا، میرا نام ابو بکر ہے، اور بریلوی اپنی مسجد کے مسلح کے لیے لڑ رہا تھا، یا رسول اللہ مجھ پہ حملے ہو رہے تھے، اہل حدیث اور دیوبندی اپنی مسجد کے لیے لڑ رہا تھا، یا رسول اللہ وہ وقت تھا جب نیب کی عدالت کے باہر نواز شریف کی گاڑی کی بیٹی کی گاڑی کو پتھر لگا تو بڑوں بڑوں کے دل ہل گئے، یا رسول اللہ میری بیٹی کی عزت پہ حملے ہوئے، کسی کی زبان نہیں ہلی۔ کس دور سے کس چوراہے پہ آگے کھڑے ہو گئے؟ ایک دو تین جگہ پر نہیں، 300 کے قریب مقامات پر حضور کے اصحاب کی گستاخی کی گئی، اور جب جواب میں ہم آواز بلند کرتے ہیں تو ہمیں فرانس کے اس مجاہد کی طرح کہا جاتا ہے آپ خاموش ہو جائیں، آپ کے بولنے کی وجہ سے ملک کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ گستاخوں کو نہیں پکڑا جاتا، ڈاکٹر عادل کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جاتا، پشاور میں شہید ہونے والے طلبہ کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جاتا، کراچی سے لے کے کشمیر تک شہید ہونے والے علماء طلبہ کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جاتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، نہ تم سے گستاخ پکڑے جاتے ہیں نہ تم سے قاتل پکڑے جاتے ہیں، پھر کٹھے کیا ہو تم؟ میں نے اسلام آباد میں کہا، میں یہاں بھی کہتا ہوں، ہم نے تمہارے اوپر 2 ذمے چھوڑے ہیں۔ ایک ذمہ یہ ہے کہ شہداء کے قاتلوں کو گرفتار کرو، تم سے نہیں ہوئے، اور ایک ذمہ ہم نے تمہیں یہ دیا کہ نبی کے حرم پہ جنہوں نے بکواس کی ہے ان گستاخوں کو گرفتار کرو۔ نہ تم سے قاتل گرفتار ہوتے ہیں نہ تم سے گستاخ گرفتار ہوتے ہیں۔ آؤ بڑے مجمع میں کہتا ہوں، ہم اپنے قاتلوں کی گرفتاری کا ذمہ تم سے واپس لیتے ہیں، نہ پکڑو، کوئی بات نہیں۔ یہ بہانہ بھی ہوگا تمہارے پاس کہ جی وہ قاتل نامعلوم میں آسان کر دیتے ہیں، چھوڑو بھگوا بندہ نہ پکڑو، ہمارا قاتل مل جائے نہ پکڑو۔
لیکن جو نبی کے حرم پہ بکواس کرے وہ تو معلوم ہے، اس کو تو پکڑو۔ میرا قاتل نامعلوم ہے، ابو بکر کا گستاخ تو معلوم ہے، ہمارا قاتل نامعلوم ہے، فاروق اعظم کا گستاخ تو معلوم ہے، ہمارا قاتل نامعلوم ہے، عثمان و علی، ابو سفیان اور معاویہ کا گستاخ تو معلوم ہے۔ مت پکڑو قاتلوں کو، گستاخوں کو پکڑو، تختے دار پہ لٹکا دو، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے تم سے۔ اور اگلی بات، جب فرانس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہو مولویو تساں بڑی آگ لگی ہے، سمجھ نہیں آنی، ہر ٹائم رولا پا کے بے ویلے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے آج کی معیشت کے اعداد و شمار کیا ہیں۔ اگر ہم نے نبی کی عزت پہ اس موقع پہ بات کی تو ہماری معاشی ترقی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا آسان الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہو، آسان الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہو کہ نبی کی عزت کو بیچ کر روٹی خرید لو؟ کوئی تیار ہے اسے؟ عمران خان مجھے پتا ہے ہر سیاسی آدمی کی طرح تمہاری بھی مجبوری ہے کہ اگر میں تبدیلی نہ لا سکا تو آنے والے وقت میں میرا سیاسی مستقبل کوئی نہیں۔ عمران خان ٹیسٹ کیس میرے سامنے ہے اور یہ ٹیسٹ کیس ابھی فیصلہ دے کے جائے گا، اور وہ یہ ہے روٹی 10 کی ہے، چینی 100 کی ہے، آٹا 70 کا ہے۔ یہ بھرا ہوا مجمع عمران خان آپ سے کہتا ہے روٹی 100 کی کر دو، روٹی 100 کی کر دو، آٹا کلو 200 کا کر دو، چینی 1000 روپے کرو، لیکن نبی کی عزت کے لیے سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ وہ دنیا بھول گئی بھٹو کے دور میں مہنگائی تھی یہ نہیں تھی، دنیا بھول گئی بھٹو کے دور میں معیشت کا پہیہ کیسے چلا۔ دنیا کو صرف ایک بات یاد ہے کہ بھٹو نے نبی کی عزت کا قانون بنایا تھا، ایک ہی بات یاد ہے، ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں، تاجدار مدینہ کی عزت تم کر جاؤ، ریاست مدینہ کے ستون ابو بکر عمر عثمان و علی کی عزت کا تحفظ تم کر جاؤ، بھوکے پیٹ بھی رہ کے تمہارے ساتھ، بھوکے پیٹ کے ساتھ ہو یا نہیں؟ بھئی جو کہتا ہے نبی کی عزت سے پیرا دے، ہم بھوکے پیٹ بھی ساتھ ہیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ ریفرینڈم ہو گیا، اب یہ جا کے اس کو بتائیں تو وہ کہے گا وہ جی آپ کی محبت اپنی جگہ پر، گل تو پھر مولویاں نہیں کی تھی نا، گل تو وہی جذبے والی تھے، مولویاں والی، اور میں نے کہا میں نے نہیں کی، میں نے نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن کہتا ہے جنہوں نے بھروسہ اللہ پہ باندھا، جنہوں نے توکل اللہ پہ کیا، اللہ ان کی مدد کرے گا، کرے گا، کرے گا۔ فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو گردوں سے قطار اندر قطار۔ اللہ کیا کہتا ہے توکل کرو تو راستے کون بنائے گا؟ بولو کون بنائے گا؟ بلند آواز سے وہ کہتے ہیں کہ راستہ تو بن جائے گا، معیشت کا کیا ہوگا، جی ڈی پی کا کیا ہوگا؟ قرآن کو پتا تھا ایسے لوگ بھی آنے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہاری معیشت کو وہاں سے مضبوط کروں گا، تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے مضبوط کیا۔ تو قرآن کی ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے؟ ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے؟ اور جنہوں نے قرآن کی مانی وہ بچے ہوئے ہیں، اور جو قرآن والوں کے مقابل آئے تھے وہ بش کلنٹن کہیں نظر آ رہے
ہم کل بھی گنبد خضرا کے مکینوں کے ساتھ تھے، آج بھی ہماری وفاؤں کے سائے میں ہیں، آخری دم تک ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ اہل بیت کے لیے قائم تھے، قائم رہیں گے۔ آج کے اس جوان سے کہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام سے تو بھرتا ہے، کفار سے بھی گزرتا ہے، کیا تو اسلام کا نام لے، کیا شوق شہادت پیدا کر، دل سے یہ کہہ کر گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کاٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے پہننے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی دائیں بہنی ہیں، چچانے و سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، کتنا ہم سے الجھو گے ہم اور الحمدللہ رب العالمین والمجمعین۔ تمام آباد نماز پڑھ کے جائے، آذان ہو رہی ہے۔